علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ گریٹ. میں بھی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. جب میں کالج میں تھی تو ہماری ایک ٹیچر اکثر کہا کرتی تھی کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور تو کبھی کبھی غصے میں یہ بھی کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جینے کا ایک پورا اور بھرپور موقع دیتے ہیں، بس تم لوگ اپنی نیت اچھی کر لو. آج یہی سوچتے سوچتے مجھے ماضی کی بہت ساری پرانی ایسی باتیں یاد آئیں. ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے حادثات، کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، یا تو ایک نیا انسان بن جاتا ہے یا اس کے اندر کی نیگیٹیوٹی مزید بڑھ جاتی ہے. ہر انسان کی زندگی میں بہت سے ڈفرینٹ ایسے فیزز آتے ہیں جب اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں دل کرتا. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب میں یونیورسٹی پڑھتی تھی اور میرا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا. سم ٹائمز یہ کہ میں نماز کے لیے بھی جب پڑھتی تھی تو نماز بڑی مشکل سے پڑھتی تھی. کبھی کبھی وضو کر کے بیٹھ جاتی تھی کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اور اگر نماز پڑھ لیتی تھی تو پھر دعا کرنے کا دل نہیں کرتا تھا. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں وضو کر کے بیٹھ جاتی تھی اور مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. یونیورسٹی کے بعد ایک اکیڈمی تھی شام میں جہاں پہ میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی. وہاں پہ میری کولیگس تھیں جو میری بہت اچھی دوستیں تھیں. وہ مجھے قرآن سے اکثر آیتیں بتایا کرتی تھیں اور سمجھایا کرتی تھیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اسی طرح سے دن گزر رہے تھے اور میں بہت زیادہ انگریٹفل تھی اپنی لائف سے، اور ہمیشہ یہی گلہ کرتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا یہ ساری چیزیں میری ہی ساتھ یہ پرابلمس کیوں ہو رہے ہیں. اچھا، میرے ذہن میں یہ بات بہت ہی اچھی طرح سے بہت ڈیپلی بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے پیار نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں ہے، میری اسی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، یا میں جیسے زندگی گزارنا چاہتی ہوں اس طریقے سے گزار نہیں پا رہی. میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو صرف اس لیے پڑھ رہے تھے کہ انہیں ڈگری چاہیے تھی، لیکن ڈے فرسٹ سے ہی میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے کوئی اچھے گورنمنٹ سیکٹر میں جاب چاہیے تھی. اس کے لیے میں کافی زیادہ ٹیسٹ بھی دے رہی تھی، انٹرویوز بھی دے رہی تھی. لیکن شاید ہمارا سسٹم اس قسم کا ہے کہ ہم لوگ جو بھی، اگر کسی کے بہت اچھے مارکس ہیں تو اس کو جاب نہیں ملتی، لیکن جس کے اگر 60% یا 50% مارکس ہیں اور اس کے پاس تگڑی سفارش ہے تو اس کے لیے یہ سارا سسٹم بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. میرے ذہن میں مسلسل یہ باتیں رہتی تھی کہ مجھے یہ فلاں چیز اگر مل جائے گی تو میری زندگی ایسے ہو جائے گی، اگر مجھے یہ سب مل گیا تو میری زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے گی. میری پوری یہ خواہش تھی کہ میں جب بھی اپنی ڈگری کمپلیٹ کروں ساتھ ہی میری جاب کنفرم ہو جائے. میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے پیرنٹس کے اوپر برڈن بنوں، یا میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی، اور میں چاہتی تھی بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید میری قسمت میں نہیں تھیں. اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گلے کرتی رہتی تھی، اور اگر جب دعا بھی مانگتی تھی تو میرا دعا مانگنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا. یہ سب اسی طرح سے چل رہا تھا کہ ایک دن میں اکیڈمی سے واپس گھر کے لیے جا رہی تھی اور بس اسٹاپ پہ وین کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی تیز رفتار موٹر بائک آیا اور اس نے مجھے بہت بری طرح سے ہٹ کیا. ایکسیڈنٹ کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مجھے بہت ساری چوٹیں لگیں، میرے چہرے پہ چوٹیں لگیں، اور ایون کہ میری ناک کی ہڈی فریکچر ہوگی. ایک چھوٹی سی سرجری کی گئی جس سے میری ناک کی ہڈی کے اوپر پلسٹر لگ گیا. اس ساری سچویشن میں میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور اس کے بعد امی نے رشتہ داروں کو اور محلے سے لوگوں کو بلا کے گھر میں قرآن خوانی کروائی، دعائیں کروائی کہ اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی. کچھ دن تک جب طبیعت بہتر ہوئی تو میرے ابو نے مجھے بلایا اور بڑے ہی پیار سے مجھ سے پوچھا کہ یہ حادثہ کس طرح سے ہوا. اور میں کافی دیر تک چپ بیٹھی رہی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیسے ہے، مجھے کس طریقے سے بائک نے ہٹ کیا. اس پر میرے بھائیوں نے مذاق میں کہا کہ شاید اس کو موٹر سائیکل لگنے سے پہلے ہی یہ بے ہوش ہو گئی تھی، جس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے. اور یہ سچ تھا، مجھے کچھ میموریز یاد تھیں، لیکن مجھے اس حادثے کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی بھی چوٹ کا درد کا احساس نہیں ہوا، یہاں تک کہ کسی بھی انجیکشن کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. گھر والے بار بار پوچھتے تھے کہ کہیں کوئی درد تو نہیں ہو رہا، لیکن مجھے واقعی میں ہی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. امی یہ کہتی تھی کہ کچھ دن گزرنے کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ کہاں کہاں چوٹیں لگی ہیں اور ان کا کیا درد ہے. لیکن یہ حقیقت تھی کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ایک سائڈ پہ کر دیا. مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کسی بھی درد کا احساس نہیں ہوا. میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچتی ہوں کہ اس دن واقعی میرے ساتھ کیا ہوا تھا. اتنا ایکسیڈنٹ بڑا ہوا اور اس کے باوجود مجھے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بھی درد نہیں دیا، کوئی بھی تکلیف نہیں دی، مجھے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا. میری آنکھیں سلامت ہیں، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں. ان سب چیزوں نے مجھے بہت بری طرح سے ہلا کے رکھ دیا تھا، اور میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے اتنے گلے اتنے شکوے کرتی ہوں اور اس اللہ نے مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں دی ہے. شرمندگی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا. زندگی میں بہت سارے لوگ آپ کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، بہت سارے حادثے آپ کو بہت کچھ سمجھا جاتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ناشکری کرنے کی میرے پاس کوئی بھی ریزن نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے، مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، میری نظر برقرار رکھی، مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا، اور اس سب کے بدلے میں کیا کر رہی ہوں؟ میں تو وہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا نہیں کر پا رہی جو مجھ پر فرض کیا گیا ہے۔ کوئی بھی چیز اچانک سے نہیں بدلی جا سکتی، اس کو وقت دینا پڑتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں بدلی جا سکتی ہیں، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں سے کچھ چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ میں بہت زیادہ گلے کرتی تھی، چاہے وہ اللہ سے ہوں یا اپنی فیملی میں سے ہوں۔ میں اپنی امی کے ساتھ بہت ساری باتوں سے ناراض رہتی تھی، اور اب میں سوچتی ہوں کہ ان کی وجہ سے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ لیکن مجھے اس کے بعد سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی بھی دنیا کا کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ بدل سکتا ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہماری قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ ایک ہی چیز جو اس کو قسمت کو بدل سکتی ہے وہ ہے صدقے دل سے مانگی ہوئی دعا۔ اور یہ بات میں نے بہت بار دیکھی ہے کہ میں نے جب بھی کوئی بھی دعا اپنے دل سے مانگی ہے اور بہت ہی سچے دل سے مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ میری دعا قبول کی ہے۔ اور جو دعائیں میری قبول نہ ہو سکی یا جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں ان کا اللہ تعالیٰ سے بار بار گلہ نہیں کرتی۔ اچھا، ہم لوگوں نے نا اپنے ارد گرد بہت سارے فیک رشتہ داروں کا، فیک دوستوں کا ہجوم تو ضرور اکٹھا کیا ہوتا ہے، اور ہم اس کو سوشلائزیشن کا نام ضرور دیتے ہیں، لیکن اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے بدگمان ہے تو میں اسے اب صفائی نہیں دیتی۔ ہاں، مجھے اس چیز سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ دنیا کا سارا مالک، دنیا کا سارا نظام تو اسی کے پاس ہے۔ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش رہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے مجھ پر، جو فرض کیا گیا ہے، یعنی کہ میں کم سے کم وہ تو پورا ٹھیک سے ادا کر سکوں۔ اب میری زندگی میں لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم نہیں ہے، لیکن جو رشتے مجھ سے جڑے ہیں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ مخلص رہوں۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی رمضان آتا تھا تبھی ہم لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے، اس کے بعد قرآن پاک پڑھتے تھے، لیکن اب میں نے یہ کوشش کرنا شروع کی ہے کہ میں قرآن پاک اگر میں زیادہ نہیں پڑھ سکتی تو کم از کم 2 سے 3 صفحے ضرور پڑھوں، اور میں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور مجھے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے، جب مجھے ایسا واقعی میں لگتا ہے کہ آپ کی بہت ساری پرابلمس کا آپ کو قرآن پاک سے جواب مل رہا ہے۔ سم ٹائمس تو آپ کے سامنے ایسی آیتیں آ جاتی ہیں کہ جو آپ کی پرابلم دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، اسی کا ہی سلوشن آپ کے سامنے آتا ہے، اور پھر ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو خود تسلی دے رہے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک چیز سے مجھے ابھی بھی بہت ڈر لگتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے دل پہ مہر نہ لگا دیں، اور جن کے دلوں پہ مہر ہے ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں۔ اچھا، میں یہاں پہ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی، لیکن ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں۔ اچھا، ہم لوگوں کو نا باقی دنیا جہان کے حقوق یاد ہوں گے، اگر میں بیوی ہوں تو میں بار بار اپنے حقوق یاد کروں گی، اپنے شوہر کو ان کے فرائض بھی یاد کرواتی ہوں، اور بہن بھائیوں کے حقوق، ماں باپ کے، ایون کے دوستوں کے بھی حقوق یاد ہیں، لیکن اگر نہیں یاد ہوتا تو اپنا اور اپنے رب کا حق نہیں یاد ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے، انسان سے کیا چیز مانگی؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں مانگا، صرف یہ کہ کچھ عبادت جو تھوڑا اتنا ٹائم بھی نہیں لیتی، تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے، اور اس میں بھی ہم ہمیشہ ڈیلے کرتے ہیں، نماز کو اول وقت پہ ادا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت ضروری ہے۔ خیر، ہماری جنریشن بھی شاید کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم جتنی جلدی لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اتنی جلدی ہم لوگوں سے بدگمان بھی ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر میں ایک ہی 2 ملاقاتوں میں لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتی تھی، لیکن اب میں لوگوں کو جج نہیں کرتی، بلکہ اب سب سے پہلے آبزرو کرتی ہوں۔ اور پتہ ہے، جو لوگ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے یا آپ سے کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتے، ان کے پیچھے بالکل بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن رشتوں کو آپ سے بات کر کے خوشی ملتی ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں، جیسے ماں باپ ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، آپ کے قریبی رشتہ دار ہو گئے، آپ کے قریبی دوست ہو گئے، جنہیں بات کر کے آپ سے خوشی ملتی ہے۔ اور ہر انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا کوئی بھی سلوشن نہیں ہے، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کے بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس ان کا سلوشن نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے۔ اینڈ آنیسٹلی، جب تک آپ لوگوں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آتی رہے گی، اس لیے لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کی نعمتوں کو دیکھیں اور انہی پہ شکر ادا کریں تو آپ کے ارد گرد بہت ساری ایسی خوبصورت چیزیں ہیں جن پر آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے پاسٹ کی چیزوں پہ مجھے بہت زیادہ ریگریٹ ہوتا ہے، اور آنے والے کل کی ٹینشن ہوتی ہے، فیوچر میں کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچتی ہوں،
لیکن اس سب سے مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو گزر گیا اسے میں تبدیل نہیں کر سکتی، اور آنے والے کل کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں، میں ایک چیز ضرور کر سکتی ہوں جو میرے بس میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں محنت کروں اور آنے والے کل کو بہتر سے بہتر بناؤں۔ میں دعا کر سکتی ہوں اپنی قسمت بدلنے کے لیے۔ اور بینگ مسلم ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کائنات کا کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، تو اپنے بہت سارے کام بلکہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دینا ہی بہتر ہے۔ پہلے میری زندگی میں بہت سارے گلے اور شکوے ہوتے تھے، لیکن اب میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی شکر ادا کرتی ہوں جو میں نے کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کی تھی۔ اپنی پسند کا کھانا کھانا، اچھے بستر پر سونا، صاف پانی پینا، یہ بھی بہت ہزاروں نعمتوں میں سے بھی ایک نعمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پریشانی کسی کی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اپنی جگہ پر بہت ساری پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ کسی کو رزق کی پریشانی ہے، کوئی اولاد کا خواہش مند ہے، اور کوئی روزگار چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی امتحان بار بار اپنے بندے سے نہیں لیتے، اور کوئی بھی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے جو اس کو بالکل بدل دیتا ہے۔ میں آج بھی اپنے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی، ایک پھر سے نیا موقع دیا۔ میرے دل میں پہلے صرف خواہشیں تھیں، لیکن اب صرف اتنی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے۔ اٹس ہیومن نیچر کہ کوئی بھی تبدیلی آپ اچانک نہیں لا سکتے، آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور میں بھی شاید اسی فیز میں ہوں۔ یہ بدلنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے، اس لیے میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے رہی ہوں تاکہ میرے لیے یہ سفر آسان ہو جائے۔ اور کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد پازیٹیو لوگ رکھیں، اور وہ لوگ جو آپ کو کریج کریں، جو آپ کی ہمت باندھیں اور آپ کو رسپیکٹ دیں۔ آپ کچھ بھی کریں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہوں، وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں اور آپ کی ہمت بڑھائیں۔ اور یہ تھا میرا جرنی، جس ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ نے میری لائف کو کس طریقے سے چینج کیا، اور ایک دم سے نہیں چینج کیا، مجھے بہت ٹائم لگا اس سب کو سمجھنے کے لیے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے لائک، کیونکہ دس از فری آف کاسٹ، اور آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔